السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کی بیل دبا دیں، اور فیس بک پر اگر اس کو دیکھ رہے ہیں آپ تو فالو کا بٹن دبا دیں۔ آج کل بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے علماء کے اوپر یا مولویوں کے اوپر کہ جی وہ جہاد کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ابھی میں اپنے ایک ویڈیو میں کمنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ساحل ادیم صاحب مولویوں سے اس لیے تپے ہوئے ہیں کہ وہ جہاد کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو بھائی یا تو آپ سے ماضی چھپا دیا گیا ہے یا پھر آپ کے سامنے ماضی بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ علماء جہاد پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ماضی میں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو اگر تھوڑا سا ماضی یاد دلائیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسی بر صغیر میں مغلوں کے دور میں ایک دین پیش کیا گیا تھا، دین الہیہ کے نام سے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ذرا سرچ کر لیجئے گا انٹرنیٹ پر۔ دین الہیہ کے نام سے ایک دین پیش کیا گیا تھا۔ اگر اس وقت علماء اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے یا اس حاکم کے خلاف جنگ شروع نہیں کرتے تو اس وقت آپ جو مسلمان کے نام سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، تو آپ کی حالت ایسی ہوتی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ ذرا سرچ کیجئے گا کہ وہ تھا کیا۔ اس کے خلاف علماء نے آواز اٹھائی تھی، علماء نے تلوار اٹھائی تھی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی وہ کس نے اٹھائی تھی؟ محترم بڑے بھائی، میرے سننے والوں جو آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت علماء نے اٹھائی تھی، وہ یہ حقیقت ہے، اور علماء کی چمڑیاں ادھیڑی گئی تھی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی علماء نے، اور ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی تھی، اور ان کے ساتھ منافقت انہی مسلمانوں نے کی تھی۔ اس کے بعد آ جائیں، ماضی قریب میں آ جاتے ہیں، ہم دور نہیں جاتے ہیں، قریب میں آ جاتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کو چاہیے، یہ دوسروں کو چاہیے کہ وہ ماضی بھی، ان نوجوانوں کے سامنے اپنا ماضی بھی سامنے رکھیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے۔ 80s 90s پہ آ جائیں آپ، اسی 1980 سے لے کے 1990 کے مڈ تک آ جائیں، 95 تک آ جائیں، آپ 90 تک آ جائیں۔ کیا اس ملک میں علماء نے جہاد کے لیے آواز بلند نہیں کی اور ان کو استعمال کیا گیا تھا؟ اس وقت آپ جو یہ ساحل ادیم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں طالبان کی کونسلنگ کرتا ہوں، تو بھائی یہ طالبان کو بنایا کس نے تھا؟ ان کو ٹرینڈ کہاں سے کیا گیا تھا؟ ان کو جہاد سکھایا کس نے تھا؟ انہی علماء نے، انہی مدارس نے سکھایا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جہاد کے اوپر اکسا کر پھر ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو جہاد کے نام پہ افغانستان بھیجا، ان کو بچوں کو کٹوایا۔ آپ نے ان کو جہاد کے نام پر کشمیر میں بھیجا، ان کے بچوں کو کٹوایا۔ پھر آپ لوگوں کا مطلب پورا ہو گیا، اس ریاست کے ذمہ داروں کا مطلب پورا ہو گیا جب ان کو پھر انہی کے خلاف آپ لوگوں نے ساری کارروائیاں کی ہیں جو آپ کے مجاہد تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد علماء نے طے کیا کہ بھائی اب ہمیں ان کے جھانسوں میں نہیں آنا ہے۔ اب ہم نے ان کے یہ جو جہاد کی نام پر ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، ہم نے اب اس میں نہیں آنا۔ اس لیے وہ اس وقت جہاد کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کون سے جہاد کی بات کریں؟ وہ آپ نے ان کے ساتھ کم کیا ہے، لوگوں کے جوان بچے مروائے ہیں آپ نے کشمیر کے نام پر، افغانستان کے نام پر۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے ان کو بھی مارا ہے، جن کو آپ نے جہادی بنایا تھا، آپ کے اداروں نے ان کو جہادی بنایا تھا، پھر آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو مارا ہے۔ اپنے بنائے ہوئے مجاہدین کو آپ نے مارا ہے جو آپ کی جگہ پہ وہاں پہ جا کے لڑ رہے تھے، اپنی خاطر نہیں، آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے، کیونکہ آپ وہاں نہیں جا سکتے تھے، وہ گئے تھے وہاں پر لڑنے کے لیے۔ کشمیر میں بھی وہ گئے تھے کیونکہ آپ کی جو آپ نے پہلوان بٹھائے ہوئے نا یہاں پر، بڑی بڑی بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے، ایٹم بم لے کے بیٹھے ہوئے، یہ نہ کشمیر میں جا سکتے تھے نہ ہی افغانستان میں جا سکتے تھے۔ وہاں پر جا کر مجاہدین نے سارا کام کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کو صلہ کیا دیا ہے؟ ایک ایک کو آپ نے ایک ایک کو نشانے پہ لے کے مارا ہے۔ یہی آپ کے مشرف صاحب تھے نا، یہ جماعت الدعویٰ کے امیر جو ہیں، ان کو یہ اپنا مجاہد قرار دیتے تھے۔ آج کہاں ہے وہ جماعت الدعویٰ کے امیر؟ آپ نے مولویوں کو قربانی کا بکرا سمجھا ہوا ہے کہ وہ جب آپ چاہیں گے وہ جہاد کی آواز بلند کریں گے؟ اور جتنے یہ کمنٹس کرنے والے ہیں، یہ بات سننے والے ہیں، آپ میں سے کون کون جہاد کے لیے تیار ہیں؟
یہ ساحل ادیم صاحب جو باتیں کرتے ہیں، کون کون تیار ہے جہاد کے لیے؟ اور جہاد ایسے ہوتا نہیں ہے بھائی جس طرح آپ کہتے ہو کہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو. آپ اسلام کا ایک بھی قانون اپنے اوپر نافذ کرنے کو تیار نہیں ہو اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے جا کر. ساحل ادیم صاحب اس لیے مولویوں کے خلاف ہے کہ وہ جہاد کا نام نہیں دیتے. میں نے آپ کو ہسٹری کلیئر کر دی ہے. کہاں تک، کون سی جگہ پر، ایک جگہ آپ بتائیں ہمیں کہ جہاں پر علماء جہاد سے پیچھے ہوئے ہو. لیکن دھوکے میں نہیں آئیں گے اب آپ کے. آپ فلسطین کی بات کرتے ہو، آپ کشمیر کی بات کرتے ہو، آپ ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں ان کو کہ فلسطین میں یہ مسئلہ ہوا کیسے تھا، اسرائیل کیسے گھسا فلسطین میں. بتائیں ذرا لوگوں کو، عوام کو بتائیں، دھوکے میں مت رکھیں آپ. کشمیر کا بھی آپ بتائیں کہ کشمیر میں یہ سب ہوا کیسے تھا، دھوکہ کس نے دیا تھا. 48 کی جنگ میں بیک اپ کس نے کیا تھا؟ مجاہدین نے کیا تھا یا آپ کے ان سیاسی رہنماؤں نے کیا تھا؟ فلسطین کی بھی پوری ہسٹری بتائیں نا ان کو، پھر بتائیں کہ جہاد کے لیے جانا ہے وہاں پر. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے ساحل صاحب، پریکٹیکل بہت الگ چیز ہوتی ہے. یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کے مائک کے سامنے کر دینا کہ مولوی جہاد کی بات نہیں کرتا، مولوی جہاد کی بات نہیں کرتا. مولوی نے بہت جہاد کی بات کی ہے. آپ اگر اس وقت یہ پاکستان سلامت کھڑا ہے نا رشیا کے افغانستان میں انٹر ہونے کے باوجود، تو یہ مولویوں کے مرہون منت ہے، یہ ان جہادیوں کے مرہون منت ہے. آپ کے اندر، آپ نے یہ جو ہاتھی پالے ہو، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہاں جا کے رشیا کے خلاف لڑتے. یہ پوری دنیا سے آپ نے مسلمانوں کے اکٹھا کیا، مجاہدین کے نام پر عرب سے اکٹھا کیا آپ نے. پاکستان میں آپ نے، یہ مولویوں نے ٹرین کیا تھا بھائی. یہ جتنے تم نے یہاں سے بھیجے تھے نا، یہ مولویوں کے مدرسوں میں ٹرین ہو کے گئے ہیں. آپ نے ٹرین نہیں کیا تھا ان کو. پھر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ایٹ دی اینڈ؟ آپ نے کیا کیا؟ تو کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ مولوی جہاد کا نام لے؟ آپ بتائیں کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد، یہ گزشتہ 8-10 سال کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ آپ کی ریاست نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر کس منہ سے نام لیں؟ جہاد کا نام کس منہ سے لیں؟ اور جہاد آپ کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ یہ بائی برتھ مسلمانوں سے کروانا چاہتے ہیں جن کو اپنے اوپر دین نافذ کرتے ہوئے اتنی بڑی موت آتی ہے. وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ دین ہمارے سر سے ہٹ جائے، تو آپ جہاد کی بات کرتے ہیں. اور آپ جن کا نام لیتے ہیں صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، وہ اس طرح کے تو نہیں تھے. انہوں نے پہلے پورے دین کو اپنے اوپر نافذ کیا، اس کے بعد جہاد کے لیے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سارا دن نافرمانی اللہ کی کر کے اس کے بعد جا کے کہیں گے کہ ہمیں جہاد میں اللہ کامیابی عطا فرمائے؟ کبھی نہیں ہوگی. مسلمان کے اوپر عطا بھی اسی لیے ہے کہ اس نے اللہ کی فرمان کو چھوڑ کے دنیا کے فرمان میں آیا ہوا ہے. پھر آپ جہاد کی باتیں کرتے ہیں. مسلمان جب تک صحیح طریقے سے اللہ کے نظام کے تحت اپنی زندگی نہیں گزارے گا، وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. آپ لاکھ تلواریں اٹھا لو، آپ لاکھ ایٹم بم بنوا لو، لیکن جب تک آپ دین کے تابع نہیں ہوں گے، آپ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. علماء اگر آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تو آپ کو برا لگتا ہے. آپ دیکھ لو نا، آپ اللہ کے کتنے احکامات کو مانتے ہو؟ آپ ہمیں بھی بتاؤ، دیکھو تو صحیح، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو تو صحیح. اپنے آپ کو آپ کمپیئر کر سکتے ہو صحابہ کے ساتھ؟ آپ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتے ہو تو آپ عافیہ صدیقی کو بھی سامنے رکھو، آپ ان کو بھی سامنے رکھو نا. یہ بھی وہی کام کرنے گئی تھی نا، یہ بھی اللہ کے دین کے لیے گئی تھی. تو آپ لوگوں نے کیا کیا پھر ان کے ساتھ؟ کیا حضرت نصیبہ کے ساتھ یہی کیا گیا تھا؟ پوری ریاست ان کی پیٹھ پر تھی. یہاں پر ہے آپ کی ریاست ان کی پیٹھ پر؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلیں؟ اور جہاد کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ علماء اگر آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دین پر لانا چاہتے ہیں، یہاں پر تو تقریباً پاکستان انڈیا میں 99% بائی برتھ مسلمان ہے، بائی چوائس مسلمان ہے ہی نہیں. ان کو تو دین اپنے اوپر عذاب لگتا ہے. یہ کیسے، کس طریقے سے؟ جو سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارے، ہر کام میں اللہ کی نافرمانی کرے، ہر کام میں، ایک بھی کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ اللہ کی طرف جائے، ہر کام میں نافرمانی کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہم جہاد کے لیے لے کے جائیں گے، یہ جہاد کریں. کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی؟ نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. علماء کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کو اس سٹیج پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ صحابہ جیسے پہلے بن کے تو دکھاؤ، پھر جہاد کے لیے جانا آپ. اور کس کو امیر بنا کے جہاد پہ جائیں؟ کون سے مذہبی رہنما کو اپنا امیر بنائیں؟ آپ الگ دین پیش کر رہے ہیں، غامدی صاحب الگ دین پیش کر رہے ہیں، انجینئر الگ دین پیش کر رہا ہے،
کوئی لاہور کی یونیورسٹیوں کا پروفیسر اٹھ کے آتا ہے، وہ الگ دین پیش کر رہا ہے، مودودی صاحب کا دین الگ ہے، سفید پگڑی والے کا الگ ہے، لال رومال والے کا الگ ہے، ہری پگڑی والے کا الگ ہے. کس کو امیر بنائیں گے؟ یہ اختلافات میں تو آپ نے ان کو اتنا الجھایا ہوا ہے، اتنا الجھایا ہوا ہے کہ ہر 20 سال بعد ایک نیا آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں دین آپ کو سمجھاتا ہوں، پرانے والوں نے صحیح نہیں سمجھایا. تو کس کے پیچھے جائیں گے یہ جہاد پر؟ بہت آسان ہے باتیں کرنا. چار بچے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ 20 سے 25 سال کے، ان کو کسی قسم کی نہ ہسٹری کا پتہ ہے، نہ ان کو دین کا پتہ ہے. ان کے سامنے جا کے آپ ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. اسی طرح سیاست دانوں کی طرح آپ نے بھی اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ بھی نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کے، آپ بھی جھوٹ کو بول کے گمراہ کر رہے ہو. ریالٹی فیکٹس بتائیں نا آپ ان کو جا کے، کہ علماء نے جہاد کس کس طرح کیا ہے وہ بھی ان کے سامنے بیان کریں. اور اس وقت کیوں نہیں بات کر رہے ہیں جہاد کی؟ آپ علماء کو سامنے بٹھا کے پوچھیں ان سے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو ہم کیوں نہیں بات کر رہے ہیں. پہلے آپ اس قابل تو ہو جاؤ کہ آپ جا کے وہاں پر جہاد کرو، پھر ہم آپ سے جہاد کی بات کریں گے، پھر ہم اکسائیں گے آپ کو جہاد پر. پہلے اس قابل تو بنو. وہ صحابہ جو جہاد کرتے تھے وہ جنگ کے دوران بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، جن کو آپ جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں، یا مسلمان یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے فالوور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ساحل ادیم صاحب جہاد کی بات کرتے ہیں اس لیے مولویوں کو تب چڑھتی ہے. انہی فالوورز کو دیکھو، وہ آپ کہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکو کہ آپ دن میں ساری نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہو، پھر آپ آ کے یہاں پر یہ بات کرنا، پھر آپ جہاد کی بات کرنا. آپ کے منہ سے پھر جہاد کی بات بڑی اچھی لگے گی. پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ تو کریں. وہ جتنے بھی جہاد کے لیے جاتے تھے، جنہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی، سب سے پہلے انہوں نے دین کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کیا، پھر اللہ نے مدد فرمائی ان کی. آپ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے باغی ہوں، سارا دن ہم بغاوت کریں اور اس کے بعد ہم باتیں کریں کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے. کس پرپس کے لیے جائیں گے آپ کو جہاد کن حالات میں فرض ہے، کن حالات میں جہاد کرنا ہے، اور کون جہاد کا حکم دے گا، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ بھی ہیں کہ آپ باتیں کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے. کوئی انڈیویجول کھڑا ہو کے جہاد کا اعلان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ گمراہ کیے جا رہے ہیں آپ، نئی نسل کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، علماء کے خلاف گمراہ کیے جا رہے ہیں. آپ علماء کی قربانیاں نہیں جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.